ایک کویسچن آیا تھا کہ ایک شخص بہت ہی زیادہ زنا کرنے کا عادی آدمی زمین اور آسمان کے درمیان کو اپنے گناہوں سے بھر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن مایوسوں کو مایوسی سے نکالنا مقصود ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں یا کثرت گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. یہ انسان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے. لہذا کتنے مرضی گناہ ہو جائیں اللہ پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا، اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کثرت گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اس کے لیے توبہ کے دروازے ہی بند کر دے. ایسا نہیں ہوگا. تو لہذا مایوس نہ ہوں، لیکن سعادت مند آدمی وہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پہ سخت شرمندگی اور ندامت محسوس کرے اور کامل توبہ کی طرف آئے، تو اللہ کی تعالیٰ کی رحمت بڑی وسعت کے ساتھ اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے. اب اگر زنا سے توبہ کا ارادہ ہے تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ غیر شادی شدہ عورت سے زنا کیا تھا یا شادی شدہ سے کیا تھا. اگر غیر شادی شدہ عورت یعنی کنواری کسی عورت سے نکاح یہ زنا کیا ہے تو یہ اس کے اولیاء کے حق میں کوتاہی کی ہے، اس کے جو والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا اگر پہلے ان سے معافی طلب کر سکتا ہے اور وہ معاف کر دیں گے اور کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا تو ان سے معافی مانگنی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. لیکن اگر گمان ہے کہ ان کو بتانے سے ہی بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے. اب ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولیاء کو آپ سے راضی کر دے. دوسرا، اگر شادی شدہ عورت سے خدا نخواستہ زنا کیا ہے تو یہ اس کے شوہر کے حق میں کوتاہی کے آپ مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر شوہر سے بھی معافی مانگنی ہوگی. لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے، اگر سخت فتنہ فساد کا جان جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس شوہر کو سامنے کھڑا کرے اور آپ کو کرے اور آپ کو اس کا حق جو ہے وہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں نکال کر دلوایا جائے. اس لیے کامل توبہ کریں اس کے شوہر، اور اس طرح کنواری اگر کسی عورت سے ہوا تھا تو اس کے اولیاء کے لیے کثرت سے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کو بہت زیادہ ایصال ثواب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے وسیلے سے آپ کو اور ان کو آپس میں راضی کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے. آپ کو آخر میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ایک اللہ کا فیصلہ ازلی ہے جو اس نے شروع سے ہی فرما دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی اگر دعا کر دے یعنی کرنا چاہے اللہ کے اس فیصلے کے خلاف تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعا تدبیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے مراد وہ اللہ کے ازلی فیصلے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ یہ اصل میں فرشتوں کو صحیفے صحائف دیے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی فیصلہ بھی لکھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری فرضی صورتیں اللہ تعالیٰ لکھ کر ان کو دے دیتا ہے. اب وہ فرشتوں کو خود بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سے ان تمام صورتوں میں سے اللہ کا ازلی فیصلہ کون سا ہے. فرشتوں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک بات ظہور پذیر ہو جاتی ہے. میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ایک اور مثال سے عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحائف میں لکھوایا ہے کہ اگر یہ شخص آج صبح اس راستے سے آفس جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا اس کو لوٹ لیا جائے گا، اس راستے سے جائے گا صحیح سلامت پہنچ جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو اس کی گاڑی پنچر ہو جائے گی اور یہ واپس آنا پڑے گا. بس یہ 4 آپشنز لکھے ہوئے ہیں. اب فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس میں سے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے اس کے حق میں آج کے دن کیا فیصلہ کیا ہے. اب وہ شخص چلا اور مثلا تیسرے راستے سے ہوتا ہوا اپنے آفس تک پہنچ گیا اور وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے. تو فرشتوں کو پتہ چلا اچھا اللہ کا فیصلہ یہ ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ 3 اللہ کے فیصلے نہیں تھے، یہ ایک اللہ کا فیصلہ تھا. تبھی وہ وہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا. یہ تو ایک ہے اس شخص کی اپنی مرضی. اب مثال کے طور پہ وہ شخص گھر سے چلنے لگا، اس کی والدہ نے دعا دی کہ اے اللہ تو اس کو 7 خیریت کے آفس تک پہنچانا. اب یہ باہر نکلا، اس نے سوچا اس راستے سے جاؤں، اس سے جاؤں، اس سے جاؤں یا اس سے جاؤں. اب ایک دم اس کے دل میں خیال ہے چلو اس راستے سے جاتا ہوں. وہ گیا اور سیدھا آفس تک پہنچ گیا، آرام سے صحیح سلامت پہنچ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچا.
جب ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچ گیا تو وہ 3 جو راستے تھے، جس میں ایک میں جاتا تو مر جاتا، ایک میں جاتا لٹ جاتا، ایک میں جاتا گاڑی پنچر ہو جاتی، وہ 3 تو رد ہو گئے نا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا نے یہ جو 4 تقدیریں یا 4 صورتیں لکھی ہوئی تھی، ان میں سے 3 کو رد کر دیا، ایک پوری ہو گئی۔ لیکن اس میں آپ غور کریں تو ماں کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک جو پوری ہو رہی ہے وہ تو فیصلہ خداوندی تھا، وہ تو ہونا ہی تھا۔ بس یہاں اتنا ہوا کہ ماں کی دعا اس فیصلہ خداوندی کے مطابق ہو گئی۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی جو اگر بالفرض کوئی اللہ کے ولی ہیں، وہ مطلع ہو گئے فرشتوں کے صحائف میں کیا لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ماں کی دعا کی برکت سے تم آفس تک پہنچ گئے، اگر ماں کی دعا نہ ہوتی تو شاید تم اس میں جاتے مر جاتے، اس میں جاتے لٹ جاتے، اس میں جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا نے فیصلے کو، یعنی تقدیر کو بدل دیا۔ تو تقدیر بدلنے سے مراد بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کے صحائف میں مختلف صورتیں لکھی ہوتی ہیں، ان میں سے بعض اوقات تدبیر کی وجہ سے یا دعا کی وجہ سے وہ صورت متعین ہو جاتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، باقی سارے رد ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ازلی طور پہ ایک فیصلہ کیا۔ مثال کے طور پر میرے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ 50 سال میں مر جائے گا، مثال کے طور پر۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بزرگ دعا کر دیں تو میں 52 سال تک زندہ رہ جاؤں، میں صدقہ کر دوں تو 53 سال میری عمر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو اللہ کا فیصلہ 50 سال کا ہے، اور بزرگ کی دعا سے کیا ہو گیا 53 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو فیصلہ خداوندی ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ تیار کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہے۔ آپ کو مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم سمجھ جائیں گے تو نہ ہمیں پچھتاوا ہوگا، نہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، نہ اللہ پہ غصہ آئے گا۔ پہلے سے ہی سب کچھ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ متعین ہے، میرا اور آپ کا کام ہے صبر و سکون کے ساتھ عمل کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام مسئلہ تقدیر کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کر ہی لیے ہیں، کیا فائدہ کوشش کرنے کا، بیٹھے رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو پس اگر ہر مسلمان یہ اپنا ذہن بنا لے اور عقیدہ مضبوط کر لے، مثال کے طور پہ میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، میں نے دکان بھی اچھی پسند کی، جو کاروبار کرنا ہے وہ بھی اس کی نوعیت بھی بہترین میں نے طے کر لی، افراد بھی بڑے ماہر قسم کے رکھ لیے ہیں، اور خوب سرمایہ میں نے اس میں لگایا ہے، اور کوئی کمی نہیں چھوڑی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے لیے بھی، یعنی جتنی طاقت بشری میں سب کچھ کر لیا۔ لیکن اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اگر میرا عقیدہ درست ہے تو میں پہلے سے ذہن میں بات رکھوں گا کہ جتنی میں نے تدبیر اختیار کر لی ٹھیک ہے، وہ میری طاقت کے مطابق تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا پروفٹ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ضائع ہو جائے، اللہ کا جیسا فیصلہ ہو، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں ماہر سے ماہر آدمی پوری دنیا سے ڈھونڈ کر ایک دکان پہ بٹھا دوں، پیسہ بھی اچھا خاصا لگاؤں اور خوب ڈیکوریشن پہ خرچ کر دوں، ایڈورٹائزمنٹ بھی اچھی کر دوں، ضرور نفع ہوگا۔ نہیں، بعض اوقات اچھے اچھے کاروباری تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں، اللہ کا فیصلہ۔ اب اگر میرا پہلے ذہن بنا ہوگا، مثلا میں نے سب کچھ کیا لیکن نقصان ہو گیا، تو پھر مجھے اتنے زیادہ میں پریشان نہیں ہوں گا۔ ایک فطری تقاضا ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑا دل میں غم اور رنج پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا، اب نتیجہ نکلا مثلا کاروبار تباہ ہو گیا، تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ اس کاروبار سے مجھے نفع نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص کو پہلے سے پتہ چل جائے تو اللہ کی مرضی کے موافق کام کر لے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو بہت سارے معاملات میں ہم کچھ اور تدبیر اختیار کر سکتے تھے، لیکن